بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز ناظرین اکرام، آج کے ویڈیو کا عنوان ہے دوزخ کہاں واقع ہے؟ جہنم کی چوٹی سے سطح تک پہنچنے میں کتنے سال لگ جائیں گے؟ سارے جہنمی مل کر جہنم کے دروغہ سے کیا بات کہیں گے؟ دوزخ ایسی جگہ کا نام ہے جس میں کافروں اور بدکاروں کو پھینک دیا جائے گا اور کافر اس میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے قید ہو کر کے رہ جائیں گے۔ اس میں تیز بھڑکتی ہوئی آگ ہے اور روشنی کا نام تک نہیں ہے۔ ارشاد باری تعالی ہے کہ بے شک اللہ نے کافروں پر لعنت کی ہے اور ان کے لیے دوزخ کی دہکتی ہوئی آگ تیار کر رکھی ہے، اور جس میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ وہاں نہ دوست آئیں گے اور نہ مددگار جو ان کو عذاب سے بچا سکے۔ ایک اور مقام پر ارشاد باری تعالی ہے، اور جو اللہ اور اس کے رسول کا حکم نہ مانے تو بے شک ان کے لیے جہنم کی آگ ہے جس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ قرآن مجید میں کوئی ایسی آیت نہیں ہے جس میں حتمی طور پر یہ بتایا گیا ہو کہ جہنم کہاں واقع ہے۔ پہلا سوال تو یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا جنت اور جہنم موجود ہے یا ابھی تیار ہو رہی ہے، اور اگر ان کا وجود ہے تو وہ اس وقت کہاں ہے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے ان کے وجود کے بارے میں کیا ارشاد فرمایا، اور پیارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جہنم کے بارے میں کیا ارشاد ہے، یہ ساری معلومات آج آپ کو اس ویڈیو کے ذریعے سے ہم فراہم کریں گے انشاءاللہ۔ ایک شخص حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس آتا ہے اور ان سے عرض کرتا ہے کہ امیر المؤمنین، ہمیں یہ تو معلوم ہے کہ جنت اور جہنم موجود ہے اور اس پر ہمارا ایمان ہے، ہمیں یہ بتا دیں کہ جہنم کہاں واقع ہے اور کون سی جگہ پر ہے۔ تو اس پر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے اس شخص سے فرمایا، جنت ساتوں آسمانوں پر ساتوں آسمانوں سے جدا ہے، کیونکہ ساتوں آسمان قیامت کے دن فنا اور ختم ہو جانے والے ہیں، جبکہ جنت کو فنا نہیں ہے، وہ ہمیشہ رہے گی۔ اور جہنم ساتوں زمین کے نیچے ایسی جگہ پر موجود ہے جس کا نام سجین ہے، اور جہنم کے دروازے اس طرح ہے کہ ایک کے اوپر ایک اور 7 دروازے ہیں، ایک ایک کر کے سب دروازے پر ہو جائیں گے۔ ایک حدیث ہے جس سے ہم جہنم کے سائز کا اندازہ لگا سکتے ہیں کہ جہنم کتنی بڑی ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس دن یعنی قیامت کے دن جہنم لائی جائے گی اور اس کے 70,000 باغیں ہوں گی، اور ہر ایک باغ کو 70,000 فرشتے کھینچتے ہوں گے، اور فرشتے جو جہنم کو کھینچتے ہوں گے 4 ارب 90 کروڑ ہوئے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ ہم حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے، اتنے میں ایک دھماکے کی آواز آئی، تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم جانتے ہو یہ کیا ہے؟ ہم نے عرض کیا، اللہ اور اس کے رسول خوب جانتے ہیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک پتھر تھا جو جہنم میں پھینکا گیا 70 سال پہلے، اب اس کی تہ میں جا پہنچا۔ جہنم میں اتنی گہری ہے کہ اس کے چوٹی سے سطح تک پہنچنے میں 70 سال کا ٹائم لگتا ہے، اور وہ بھی اس رفتار سے جس رفتار سے پتھر اوپر سے زمین پر نیچے گرتا ہے۔
اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جہنم جہاں آگ ہی آگ ہے وہاں گرمی کا کیا عالم ہوگا؟ اللہ تعالیٰ سورہ واقعہ میں فرماتے ہیں اور بائیں ہاتھ والے کیا ہے بائیں ہاتھ والے گرم پانی میں، گرم ہوا میں اور گرم دھوئے میں اور سیاہ دھوئے کے سائے میں جو نہ ٹھنڈا ہے نہ عزت والا ہے۔ انسان دھوپ اور گرمی سے بچنے کے لیے یہ تین چیزیں استعمال کرتا ہے: ٹھنڈی ہوا، ٹھنڈا پانی اور ٹھنڈا سایہ۔ مگر جہنمیوں کو نہ ٹھنڈا پانی ملے گا، نہ ٹھنڈا سایہ ملے گا اور نہ ہی کوئی ٹھنڈی جگہ، بلکہ گرم کھولتا ہوا پانی، گرم ہوا اور سیاہ دھوئے کے سایوں میں رہیں گے۔ اب سوال یہ ہے کہ جہنم جس کی سائز اتنی بڑی ہے وہاں کے ایندھن کیا ہوگا؟ تو اللہ تعالیٰ سورہ بقرہ میں یوں ارشاد فرمایا: اس آگ سے بچو جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تم اور تمہارا معبود جو اللہ کے سوا ہے جہنم کی لکڑیاں ہیں، تم سب اس میں داخل ہو جاؤ گے۔ جہنم میں درجات بھی موجود ہے، جس طرح دنیا کی سزا گاہوں میں درجات موجود ہیں کہ کس نے کتنا جرم کیا اور اس کے مطابق اس کو کتنی سزا دی جائے گی۔ جہنم کے 7 درجات ہیں، درجات جتنے نیچے ہوتے جائیں گے وہ اتنے ہی سخت ہوتی جائے گی۔ جنت میں درجات جیسے جیسے اونچے ہوتے جائیں گے ویسے ویسے نعمتوں میں بھی اضافہ ہوتا جائے گا، لیکن جہنم کے سب سے نیچے درجے میں سب سے زیادہ سخت عذاب ہوگا اور جہنم کے سب سے نیچے درجے میں منافقین ہوں گے۔ اسی طرح جہنم کے سب سے اوپر والے حصے میں سب سے کم عذاب ہوگا۔ حضرت سمرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بعضوں کو آگ ٹخنوں تک پکڑے گی، بعضوں کو گھٹنوں تک، بعضوں کو کمر تک اور بعضوں کو پسلی تک۔ حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے کہ قیامت کے دن سب سے ہلکا عذاب والا شخص وہ ہوگا جس کے دونوں پاؤں کے نیچے 2 انگارے رکھے جائیں گے، جس کی وجہ سے اس کا دماغ اس طرح کھولے گا جس طرح ہانڈیا جوش مار کر کھولتی ہے۔ اس حدیث سے ہم یہ محسوس کر سکتے ہیں کہ یہ کتنا سنگین عذاب ہوگا، حالانکہ یہی سب سے ہلکا عذاب ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تمام جہنمی جہنم کے دروغہ سے مل کر کہیں گے کہ تم ہی اپنے اللہ سے دعا کرو کہ وہ کسی دن تو عذاب میں کمی کر دے۔ جہنمیوں کو جواب ملے گا کہ ہم عذاب کو بڑھاتے رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اب تو مزے اٹھاؤ، ہم عذاب بھی بڑھاتے رہیں گے اور اس سے بدترین عذاب تمہیں زیادتی کے ساتھ ہوتے رہیں گے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ اس شخص سے فرمائیں گے جس کو سب سے ہلکا عذاب ہوگا کہ اگر تمہارے پاس دنیا ہوتی اور جو کچھ اس میں ہے تو کیا اس کو دے کر اپنے آپ کو عذاب سے چھڑا لیتا؟ وہ کہے گا ہاں۔ اللہ کہیں گے کہ میں نے تو اس سے بھی ہلکی بات تم سے چاہی تھی اور تو اس وقت آدم کے پیٹھ میں تھا کہ میرے ساتھ شرک نہ کرنا، میں تجھ کو جہنم میں نہ لے جاؤں گا، مگر تو نے نہ مانا اور شرک کیا۔ جب بھی جہنم کا ذکر ہوگا تو ایک مسلمان پوری کوشش کرے گا کہ وہ اس کی آگ سے بچ جائے، وہ ہر اس کام کو چھوڑنے کی کوشش کرے گا جس کو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کرنے سے منع فرمایا ہے۔ اس وقت یہ حال ہے
کہ ہم جنت اور جہنم کی معلومات سے کوسوں دور ہے، جس کا ایک سبب یہ ہے کہ ہم دنیا میں مصروف ہو گئے ہیں، بیوی بچے جائیداد پیسے سے ہمیں اتنی محبت ہو گئی ہے کہ ہمیں وقت ہی نہیں ملتا جنت اور جہنم کے بارے میں پڑھنے اور سننے کے لیے۔ ہمیں سوائے جنت اور جہنم کے نام کے علاوہ کچھ بھی نہیں معلوم۔ یہ تعجب ہے اور افسوس کی بات ہے۔ اللہ تعالی ہمیں دین کی سمجھ عطا فرمائے اور جہنم کے عذاب سے حفاظت فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ فقط والسلام۔